بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور بیرون پاکستان مجھے سننے مجھے دیکھنے والوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشیل، اور میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں، آپ کی صحت، سلامتی، رزق میں اضافے، عزت میں اضافے اور سکون قلب و نظر کی۔ آج 5 جون جمعے کی صبح اور میں ایک انتہائی اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ بظاہر یہ موضوع آپ کو اتنا اہم محسوس نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ہیں کوکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ آج کا موضوع آپ کو یہ بتائے گا کہ اس شعبہ صحافت کے اندر آہستہ آہستہ انسان سر سے لے کر پیروں تک ہیرا منڈی کا دلہ کیسے بن جاتا ہے۔ وہ کیا دباؤ، کیا فشار، کیا محرکات ہوتے ہیں کہ اچھے بھلے گھرانوں سے لیکن غربت میں اٹے پٹے لوگ جب شعبہ صحافت میں آتے ہیں تو کس طرح سرتاپا دلے بن جاتے ہیں اور ہیرا منڈی کے دلالوں کو بھی شرما کر رکھ دیتے ہیں۔ پہلے سن لیجئے کہ یہ موضوع میں نے کیوں چنا۔ وہ اس لیے کہ جنرل آصف منیر اینڈ کمپنی بدستور کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، آج اتفاقاً میرا موضوع بھی ایسا ہے کہ جسے یہ کہتے ہیں کہ وہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی طاقت بھی آج میں آپ پر واضح کروں گا اور ان پر بھی واضح کروں گا۔ لیکن میرا یہ کہنا کہ جنرل آصف منیر اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، وہ ڈرا ہوا سہما ہوا تو پہلے ہی تھا، لیکن اب اندر سے ودڈ اینڈ بروکن ہے، یعنی مایوس ہے اور ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے۔ اب اسے سہارا دینے کے لیے ایک نئے بیانیے کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ یہ بیانیے کی جنگ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایٹمی جنگ بھی اگر کبھی خدا نہ کرے لگی تو اس میں بھی بیانیے کی جنگ، پراپیگنڈا کی جنگ اس کا بہت بڑا حصہ ہوگا، کسی کے جیتنے، کسی کے ہارنے، کسی کے میدان میں ڈٹے رہنے اور کسی کا میدان چھوڑ کر بھاگ جانے میں، یعنی فتح شکست میں بڑا اہم رول کرتا ہے بیانیہ۔ اچھا، ایک نیا بیانیہ گھڑا گیا ہے اپنے خوف کو ذرا کم کرنے کے لیے کہ عمران خان ناکام ہو چکا ہے، عمران خان کے ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، عمران خان کے ساتھی ڈیل تلاش کر رہے ہیں، عمران خان ڈٹا ہوا ہے اور وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنی پارٹی اور اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ یہ ہے نیا بیانیہ، اور اس بیانیے کے ساتھ ایک اور بیانیہ جو اسی کو سپورٹ کرتا ہے کہ دیکھیں انصار عباسی، اس نے ایک سٹوری پیش کی ہے، روزنامہ جنگ۔ وہ روزنامہ جنگ نہیں رہا ہوا، وہ جاتی امرہ اور ISPR کا اب ایک گزٹ ہے۔ اس میں سب سے ٹاپ پر 7 کالمی جو سرخی تو نہیں، سرخی جمائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ 90 نشستوں پر ٹریبونلز میں، الیکشن ٹریبونلز میں درخواستیں دی گئی، جن میں سے ایک بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ تو اس کا نتیجہ اس نے یہ نکالا ہے انصار عباسی نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کا بیانیہ پٹ گیا ہے PTI کا۔ ناظرین اکرام، آج ذرا غور سے سنیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اکارڈنگ ٹو اسلام اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، سوچتا بھی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن کرتا ہے مجبوری کے تحت۔ وہ مجبوری اسی نے اپنے لیے مجبوری بنائی ہوتی ہے، فطرت نے نہیں، نہ سماج نے۔ دوسرا گناہ کرتا ہے، آہستہ آہستہ یہ سیاہ دھبے پورے دل پر پھیلتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت ہو جاتا ہے کہ انسان کا پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ساری کی ساری تمیز اڑ جاتی ہے، اچھائی اور برائی۔ انسان کو اچھائی سے بدبو محسوس ہوتی ہے، تعفن محسوس ہوتا ہے، بیزاری محسوس ہوتی ہے، اور گناہ اور برے کاموں، رذیل اور ذلیل ایکٹیویٹیز میں اسے لطف ملتا ہے، اس کی قلب و نظر اطمینان پاتے ہیں، اس کی روح کو سرور ملتا ہے۔ یہ ہے ایک پروسیس، گناہ کے آغاز سے لے کر گناہوں کے سمندر کے اندر پوری طرح ڈوب جانے تک کا۔ اسی طرح صحافت کے اندر جب غریب گھرانوں کے یہ بچے آتے ہیں، جیسے سہیل وڑیچ، یہ انصار عباسی، ان کے منہ پہ آپ سونے کا لیپ بھی کر دے تو ان کی غربت نہیں چھپ سکتی۔ ماتھے سے چھپاؤ گے تو گالوں سے ابھر آئے گی، گالوں پہ سونے کا لیپ کرو گے تو آنکھوں کی پتلیوں میں سے مترشق ہو جائے گی۔ ایک فلم میں نے دیکھی تھی سنجیو کمار کی۔ سنجیو کمار ایک کمزور اور بیکار شخص ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، نوجوان ہے۔ ایک اسی کے طبقے کی لڑکی اس کے ساتھ وہ عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے، وہ شادی کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ جائے گا، بمبے میں آ جاتے ہیں کہ شاید کوئی مزدوری ملے، مزدوری ملتی کوئی نہیں، وہ ہے بھی ہڈ حرام ہیرو سنجیو کمار۔ تو وہ کہیں اپنی بیوی کے ساتھ تو ہیرا منڈی یعنی ریڈ لائٹ ایریا کا ایک شخص جو بظاہر بزرگ نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے کیا بات ہے آپ پریشان ہیں؟ خیر وہ اسے کہتا ہے کوئی بات نہیں، آئے۔ وہ ریڈ لائٹ ایریا جسے ہم ہیرا منڈی کہتے ہیں، وہاں ایک کمرہ انہیں دے دیتا ہے میاں بیوی کو۔
اور ساتھ ہی وہ آنکھ مارتا ہے اس نائکا کو، کیونکہ لڑکی بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ اب جب یہ باہر جاتا ہے تو وہ چونکہ غربت اور بھوک ہوتی ہے، وہ لڑکی کو اپنی لائن پہ لگا لیتے ہیں۔ ایک دن سنجیو کمار جو فلم کا ہیرو ہے وہ دیکھ لیتا ہے، سوچتا ہے، پھر آنکھیں چرا کے پرے چلا جاتا ہے۔ کرتے کرتے اب اس کا وہ حجاب دور ہو جاتا ہے، اب وہ اس عورت کے ساتھ مل کر گاہک تلاش کرتا ہے، اور فلم کے آخر میں وہ سر سے لے کر پیروں تک 5 کلیان دلہ بن چکا ہوتا ہے۔ پرنا اس نے رکھ لیا ہوتا ہے، یعنی ٹوپی ترچھی پہن لی ہوتی ہے، سگریٹ ہاتھ میں پکڑ لیا ہوتا ہے۔ اب راہ جاتے لوگوں کے ساتھ وہ خاموش گفتگو کر رہا ہوتا ہے، پیسے پکڑتا ہے، جاتا ہے تو کنڈی کھولتا ہے، بیوی کے پاس بھیج دیتا ہے۔ یہی حالت ہے گریجولی ان صحافیوں کی۔ یہ دلالی شروع کرتے ہیں، پہلے لوگوں سے ڈرتے ہیں، معاشرے سے ڈرتے ہیں، پھر جب بدنام ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا، بدنام تو اب ہو ہی گئے ہیں تو کھل کھلا کے کم کرو، تو پھر مارز وجود میں آتے ہیں جیدے چنگڑ، منع منیب، یہ لونڈا لپاڑا منصور علی خان، یہ سہیل وڑیچ، یہ مجیب الرحمان شامی، یہ عرفان صدیقی۔ جا چکا گند اس دنیا سے، دھرتی کا بوجھ دور ہوا، اب کس کس کا نام لوں؟ پھر اسی کماش کے صحافی ابھر کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، جو آپ کو بتاتے ہیں کہ ریاست کیا ہے، سیاست کسے کہتے ہیں، اخلاقیات کیا ہے، سیاسی اخلاقیات کیا ہے، جمہوری اخلاقیات کیا ہے۔ یہ سارے دلال پھر آپ کے سامنے نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ فوفن کی جو رپورٹ پیش کی ہے، یہ بھی یاد رکھیے کہ انٹرنیشنل سطح پہ بڑی وارداتیں ہوتی ہیں، جس طرح یہ ڈیجیٹل وارداتیں نہیں ہوتی کہ بینک کسی کا ہے، اکاؤنٹ کسی کا ہے، پتہ چلتا ہے پیسے نکل گئے، اسی طرح انٹرنیشنل سطح پہ امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، فرانس کے اندر، جرمن کے اندر، آسٹریلیا کے اندر یہ بھی ایک واردات ہے کہ ریسرچ گروپس بنا لیتے ہیں، ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی، پھر یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز، ہمارے جیسے ممالک، یہ پیسے دے کر رپورٹس تیار کرواتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کتنی مزاح خیز رپورٹ ہے کہ یہاں یعنی آپ الیکشن ٹریبونلز کے کسی شخص سے یہ توقع کریں کہ وہ صحیح فیصلہ کرے گا کسی اپیل پر، لوگوں نے جانا چھوڑ دیا، لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا، لوگوں کو پتا ہے کہ کون بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں بتا چکا ہوں کہ نشستوں پر کس قماش کے لوگ برا جبان ہیں۔ اب یہ موضوع میں نے کیوں چنا ہے؟ ناظرین اکرام، آگے چلتا ہوں میں ذرا۔ حامد میر نے آج ایک کالم لکھا ہے، اس کالم لکھنے کے بعد اسی میں سے، مجھے نہیں پتا یہ واردات کیا ہے، اسی میں سے ایک شذرا نکالا ہے، اس کی ایک پوسٹ بنائی ہے، وہ پوسٹ جو ہے وہ اس وقت وائرل ہے، اس کی طرف بھی آتا ہوں۔ ایک بیانیے کی جنگ ہے، جو جیسے میں پہلے کہہ چکا کہ جنگ کے اندر بڑی اہمیت ہوتی ہے بیانیے کی جنگ کی، لہٰذا عمران خان کی ڈیجیٹل فورس اسے میدان میں نکل آنا چاہیے۔ اگر وہ سڑکوں پر آ کر ابھی گولی کھانے کے لیے، ڈنڈا کھانے کے لیے تیار نہیں، تو کم از کم ایک کام تو کر سکتے ہیں۔ یہ میں الارم بجا رہا ہوں کہ ایک نیا بیانیہ آئی ایس پی آر، آئی ایس آئی اور جنرل عاصم منیر کا مارکیٹ میں آ گیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان کے ووٹر کو اندر سے توڑا جائے، اسے تذبذب میں مبتلا کیا جائے۔ حامد میر، میرا کیا ہے یہ چھوڑیں، بس اتنا کافی ہے کہ میرا اپنا ہے، لیکن اپنا ہو یا غیر ہو، یہ معاملہ اس ملک کا ہے، اس قوم کا ہے، اس خان کا ہے۔ یہ معاملہ عاصم منیر کے ظلم کا ہے، اس کی زیادتی کا ہے، اس کی بربریت کا ہے، اس کے ملک کو تباہ و بربادی کی طرف، تیزی کی طرف لے جانے کا ہے۔ لہٰذا راہ میں کوئی بھی آئے گا، میں اس سے حساب باق کروں گا۔ حامد میر نے کالم لکھا جس کی یہ پوسٹ میرے سامنے پڑی ہے، کیا ہے ذرا سنیے، غور سے سنیے ناظرین کرام۔ سوشل میڈیا پر عمران خان بڑے مقبول نظر آتے ہیں، لیکن وطن عزیز کی سڑکوں پہ یہ مقبولیت کہیں نظر نہیں آتی۔ علیمہ خان اڈیالہ جیل کے باہر گھنٹوں بیٹھی رہتی ہیں اور سٹریٹ پاور کا انتظار کرتی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر نظر آنے والی پار ہمیں سٹریٹ پر کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ ناظرین اکرام، یادداشت بخیر، حامد میر بھی سنیں۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات سے پہلے جو کچھ ہوا وہ سب کچھ آپ کی نظر میں ہے۔ 9 مئی کروایا گیا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، اور مارتے پیٹتے ہوئے ان کی ویڈیوز بھی عام کی گئی تاکہ دوسرے خوف کھائے۔ پھر پکڑ دکڑ شروع ہوئی۔ پھر انتخابات کا جب مرحلہ آیا تو لوگوں کو اندر گھس کر خوف زدہ کیا گیا کہ خبردار پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے کی کوشش کی یا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی کوشش کی، لوگوں کے دروازے توڑے گئے، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو گتوں اور گریبانوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، نامینیشن فارم جمع نہ کروانے دیے گئے لوگوں کو۔ اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے بلہ چھین لیا گیا، نشان چھین لیا گیا، کوئی نشان نہیں، بے نشان ہو، پارٹی کو پارٹی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا، سب کچھ کیا، جو بھی سامنے آیا بس اسے ٹکٹ دے دی گئی۔ اب الیکشن کا مرحلہ آ گیا، الیکشن کا دن تھا ناظرین اکرام۔ آپ ایسے کیجئے، الیکشن 8 فروری کو ہوا،
ذرا جائیے اور 8 فروری کا جیو کا وہ پروگرام نکال کر دیکھیں، الیکشن اسپیشل، اس میں 6-7 لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جن میں سہیل وڑائچ بھی ہے۔ اب ووٹنگ جاری ہے، سہیل وڑائچ سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ تو پنجاب کے کم از کم ایک حلقے سے آگاہ ہے، آپ کو تو ہر حلقے کا پتا ہے، اس میں رائی کتنے ہیں، جاٹ کتنے ہیں، راجپوت کتنے ہیں، کمی کتنے ہیں، کمین کتنے ہیں، قریشی کتنے ہیں، گیلانی کتنے ہیں، رنگڑ کتنے ہیں، میو کتنے ہیں، تو آپ ذرا بتائیے کہ یہ کیا نتیجہ کیا نکلے گا آپ کے خیال میں، یہ جو لوگ ووٹنگ۔ تو بڑا طنزیہ نیم کہا بار ہو کر اس نے کہا، اور دیکھیں جی الیکشن نتیجہ تو صاف ظاہر ہے، دیکھیے تاریخ ہمارے سامنے پڑی ہے، اب وہ سقراط بقراط افلاطون اور کوئی اس کماش کے جتنے بھی گزرے ہیں اس صف کے دانشمند دانشور، ان سب کو اپنے اندر اتار کے ہضم کر کے اپنے چہرے پہ ایک بہت بڑے کیفیت پیدا کر کے کہتا کیا ہے سہیل وڑائچ، کہتا دیکھیں جی تاریخ ہمارے سامنے کھلی پڑی ہے، پاکستان کی انتخابی تاریخ، لوگ ووٹ وہاں دیتے ہیں جہاں انہیں پتا ہو کہ یہ جیتنے کے امکانات ہیں، 80% تو یہ لوگوں کی مینٹلٹی ہوتی ہے، 20% ہوتے ہیں اکھڑ سے، وہ اپنے کینڈیڈیٹ کا پتا ہو کہ ہار بھی رہے ہیں، بس انہوں نے ایک فرض ادا کرنا ہوتا ہے، پتہ نہیں برادری کی وجہ سے، پتہ نہیں کوئی فائنینشیل وہ مجبوریوں کی وجہ سے یا علاقائی مجبوریوں کی وجہ سے، جو بھی ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف دیکھیں، ایک حلقے کی اس نے مثال دی سہیل وڑائچ نے، کہتا جی اسے سارے پہ آپ محمول کر لیں کہ ایک کا باپ جو تھا وہ MLA تھا، اس کے بعد پھر ایوب خان کے کابینہ میں وہ وزیر بھی رہا، اس کے بعد پھر اس کا بیٹا ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی میں وزیر رہا، پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کی اس کا پوتے کا بیٹا، تو وہ اتنی دہائیوں سے سیاسی طور پر اتنے، اور برادری بھی ان کی جو ہے وہ راجپوت ہے، اور وہاں 44% تو صرف راجپوت ہی ہے اس ساری کانسٹیچوئنسی میں، تو دوسری طرف ایک نوجوان ہے جس کا کوئی پتہ نہیں، عطا پتہ ہی کوئی نہیں، پہلی دفعہ بندوں نے نام سنا ہے، 29 سال اس کی عمر ہے، نہ اس کی زمین ہے، بے زمین ہے، مجہول النسب ہے، تو کیا بنے گا؟ اس نے کہا جی صاف ظاہر ہے جو بننا ہے، کہیں بھی نہیں ہے PTI، یہ بیانیہ بھی پچھلے بیانیوں کی طرح پٹ جائے گا۔ اب چونکہ علم تو ہے انہیں، زوم ہے اپنی طاقت پر، لیکن علم ہے انہیں چونکہ اپنے اندر کی کمزوریاں وہ جانتے ہیں، جس طرح کوئی شخص بھی اپنی ذاتی اندرونی باطنی کمزوریوں سے آگاہ ہوتا ہے، وہ آگاہ ہے، وہ تو آگاہ ہے نا، ہمیں بھی آگہی ہے، کمزور ہو چکے ہیں یہ لوگ۔ میں کہتا نہیں تھا یہ حوالہ دے دوں، لمبی بات نہیں کروں گا اس پہ، کیا کہا تھا میں نے، ساری دنیا کہہ رہی تھی، یہ سہیل وڑائچ کہہ رہا تھا اور محیط پیرزادہ کہہ رہا تھا، دیکھیے اپنا ہے، وہ قابل قدر ہے، قابل احترام ہے، بیٹھا ہوا ہے، بہت اعلیٰ کام کر رہا ہے، لیکن چونکہ فیلڈ کا تجربہ نہیں، اس لیے اس نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جی جناب بس کمال ہو گیا جی، یہ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاصم منیر کو ایسا موقع فراہم کیا ہے کہ اسے بہت عزت سے نواز دیا ہے، ایسی سفارتکاری کی ہے کہ سفارت خانوں کے منہ بند کر کے رکھ دیے ہیں، سفارتی دنیا میں وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، پاکستان کے قد کو عالمی سطح پر بڑھانے میں اس کا یہ کارنامہ اسی طرح یاد رکھا جائے گا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ ایٹم بم بنانے کے حوالے سے وہ یاد کیا جاتا ہے، آدمی اور لوگ احترام کرتے ہیں۔ اس وقت میں نے کہا تھا ناظرین کرام آپ گوا رہیے، لعنت برسے گی ان پر، نامرادی ہوگا ان کا مقدر، یہ کوئی معاہدہ نہ ہو سکتا ہے، نہ ہو رہا ہے، نہ ہوگا۔ ناظرین کرام اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ کشت ہے، وہ کنسنٹریشن ہے۔ یہاں تو 40 دن بندہ جو ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے اگر اپنا شہر، اور جا کے کسی دریا کے کنارے کسی نیم کے درخت کے نیچے یا پیپل کے یا برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جائے مراقبہ کر کے، کنسنٹریٹ کر کے، تو 41ویں دن وہ آ کر پیر بن جاتا ہے، اس کے اندر کی صلاحیتیں جاگ جاتی ہیں، وہ تویز دینے لگتا ہے، لوگ اسے دعائیں کروانے لگتے ہیں۔ تو مجھے تو ناظرین کرام 56 برس ہو گئے ہیں آج، اگر مجھے اب بھی نظر نہیں آنا تو پھر تو اس کا مطلب میں اندھا پیدا ہوں اور اندھا ہی جا رہا ہوں دنیا سے، لہٰذا وہ نظر آتا ہے جو نظر لوگوں کو نہیں آتا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کمزور پڑ چکے ہیں۔ اب ایک نیا بیانیہ لے کر یہ میدان میں نکلے ہیں، اور یہ بیانیہ بھی ان کا اسی طرح پٹے گا جس طرح پچھلے بیانیے پٹے ہیں۔ ناظرین کرام میں گزارش کرتا ہوں عمران خان کو محبت کرنے والے پاکستان اور پاکستان سے باہر بیٹھے لوگوں سے کہ ڈیجیٹل جنگ میں پوری طرح شامل ہو جائیں، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں، وہ اس لیے کہ یہ پاکستان کے ساتھ وہ کچھ کر رہے ہیں کہ اس جرم کے جواب میں ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے وہ کم ہے۔ وہ تو میں کہتا ہوں ان کے سر تن سے جدا کیے جائیں وہ بھی کم ہے، لیکن چلے وہ آپ نہیں کر سکتے، یہ تو کیجئے، ایکٹیو ہو جائیے، چونکہ ایک نیا بیانیہ لے کر یہ آئے ہیں GHQ کا، آپ پارے کا، ISPR کا، اور صحافتی دلالوں کہ انسان سے دلہ بننے تک کے سفر سے میں آپ کو آگاہ کر چکا ہوں۔ سنجیو کمار کی فلم کا مجھے نام یاد نہیں رہا، وہ ضرور دیکھیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ سہیل وڑائچ کی کہانی ہے، آپ کو محسوس ہوگا کہ جیدے چنگڑ کی کہانی ہے، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ منصور علی خان کی کہانی ہے، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ سلیم صافی کی کہانی ہے، آپ کو لگے گا کہ وہ سنجیو کمار نہیں، وہ منصور علی خان ہے، یعنی ہر وہ صحافی جو اس وقت
پیرول پہ ہے ISPR کے، جاتی عمرہ کے اور دوسری ایجنسیوں کے، اس فلم کی کہانی بالکل پھپتی ہے انگوشتری میں نگینے کی طرح ان دلالوں پر۔ ان دلالوں کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے سوشل میڈیا پر۔ 2 دن بعد گلگت بلتستان میں انتخابات ہیں، وہاں بھی میں بتا دوں کہ انتخابات کا نتیجہ میں پوری طرح دور رہ کر منسلک ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے ناظرین اکرام، ذرا غور کیجئے، جب میں کہوں کہ غور کا مقام ہے تو غور کا آغاز کر دیجئے۔ انسان جب کسی منظر کو دور سے دیکھتا ہے تو وہ اصل منظر نظر آتا ہے اسے، اصل منظر، اور جب اس منظر کا حصہ بن جائے تو منظر غائب ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ لوگ جو گلگت بلتستان میں اس وقت پھر رہے ہیں، یہ مائک ہاتھ میں پکڑ کر اور تبصرے کر رہے ہیں کہ یہاں کیا ہے، انہیں اصل منظر دکھائی نہیں دے رہا، اصل منظر مجھے دکھائی دے رہا ہے ناظرین اکرام، جو دور سے بیٹھ کے پورے کا پورا منظر دیکھ رہا ہے۔ 90% سے لے کر 95% عوام عمران خان کی حامی اور اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ جی جناب، اگر انتخابات فیئر اینڈ فری ہوں تو میرا نہیں خیال کہ 3 نشستوں کے علاوہ، وہ بھی مجھے شک ہے، میں دل پر بھاری پتھر رکھ کر کہہ رہا ہوں، وہی عالم ہے جو عالم ایسٹ پاکستان میں تھا۔ عوامی لیگ کے لیے صرف 1 سیٹ گئی تھی مجیب الرحمان سے مشرقی پاکستان میں، یہی حال اس وقت گلگت بلتستان کا ہے۔ گلگت بلتستان کے ساتھ اگر زیادتی کرنے کی کوشش کی تو میں کہہ چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہیں سے تھوڑی سی آگ لگے جو پورے پاکستان میں پھیل جائے۔ اور آج آزاد کشمیر میں تیاری ہے احتجاج کی، اور یہ دونوں علاقے میں کہہ چکا ہوں، یہ دونوں علاقے وہ ہیں جنہیں بھارت دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں، اور یہ دونوں علاقے وہ ہیں جو کوئی پاکستان نے نہیں وہ آزاد کروائے تھے بھارت سے، کشمیر کے لوگوں نے خود لڑائی لڑ کے آزاد کروایا، گلگت بلتستان نے خود لڑے وہ اور الحاق کیا پاکستان سے، اور پاکستان نے کیا حشر کیا، انیکسز بنا کے رکھ لیا انہیں، مقبوضہ علاقے بنا کر رکھ لیا انہیں۔ آزاد کشمیر میں دیکھیں جی 12 سیٹیں جی وہاں سے آئیں گی، وہ سیٹیں کس کی ہوتی ہیں؟ وہ نہیں جو جیتتے ہیں، وہ نہیں، یہ 12 سیٹیں جیب میں ہوتی ہیں ISI کے، جس نے چلانا ہوتا ہے وہ صوبہ اپنی ترجیحات کے مطابق۔ یہی وہ گلگت بلتستان میں چاہتے ہیں۔ عوام اس عہد میں، اس دور میں، اس ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر رہتے ہوئے اپنے ساتھ وہ سلوک برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں جو سلوک ابھی تک ان کے ساتھ ہوتا چلا آیا۔ جمہوری آزادی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اپنی مرضی کی گورنمنٹ لائیں، اپنی مرضی کا قانون بنائیں۔ آزاد کشمیر والے بھی یہی چاہتے ہیں، گلگت بلتستان والے بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن فوج انہیں صرف اپنی ایک یونٹ بنا کر رکھنا چاہتی ہے، بغیر تنخواہ کے، بغیر کسی قسم کی مراعات کے۔ اب وہ رہنے والے نہیں۔ اگر گلگت بلتستان کے انتخابات میں دھاندلی کی جیسا 2024 8 فروری کے انتخابات میں کی گئی تھی تو اس کا نتیجہ بہت الٹ نکلے گا۔ سہیل افریدی نے کہہ دیا ہے کہ ہم اللہ کرے وہ کرے، یہ پہلا قدم ہی سے کہ یہ 10 تاریخ کو پیش کرنے جا رہے ہیں بجٹ، قومی بجٹ، کوئی پتہ نہیں کہ یہ مزید مؤخر کرنا پڑے انہیں، بہت سارے سوالات ابھی باقی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم باہر دھرنا دیں گے، اور بھئی آپ تو دھرنا دو گے، ابھی تک بجٹ کی کارروائی سے بائیکاٹ کا اعلان ہو جانا چاہیے تھا PTI کی طرف سے، واضح اعلان، بجٹ پاس کر لیں گے، کر لیں۔ سوال کہاں آ کر اٹک گیا؟ دیکھیے، اسے کہتے ہیں جنگ، اسے کہتے ہیں بلف، اسے کہتے ہیں چال شطرنج کی، کہ کہاں عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، رہا کرو اسے فوری طور پہ۔ اب یہ ہے کہ اسے ہسپتال منتقل کر دو، ٹھیک ہے، کیا جانا چاہیے، پہلے تو یہی بنتا ہے نا، صحت کا معاملہ ہے، لیکن دیکھیے وہ یہ ایشوز کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ ایشوز باقاعدہ طور پہ ایک سکیم کے تحت پیدا کیے جاتے ہیں ایشوز، کہ موت پہ نہیں، بخار پہ گزارا کرواؤ، کہ بخار پہ گزارا کروا رہے ہیں۔ ایشوز بدل کے رکھ دیا انہوں نے، اور پارٹی ہے کہ اس کے اندر ماں سوا منافقت کے ہے ہی کچھ نہیں، جو میں اندر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں۔ کوئی اماں نو پھڑ دیتے، لائندہ جا کے تصویر بنا کے وائرل کر دے، میری اماں گئی سی ہوتے، اللہ دی لعنت تواڈے ہوتے، اور اپنے شہر میں کچھ کرو، لوگ آپ کو ماؤں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں، PTI کا ساتھ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، محبت نہیں عمران خان سے چھوڑ رہے وہ۔ یہ دیکھ کر کہ ہر شہر کے اندر، ہر تحصیل کے اندر کون ہیں وہ لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور اوپر بھی وہی لوگ ہیں جو کنیکٹڈ ہیں۔ ان سب لوگوں نے مل کر مار کے رکھ دیا ہے۔ جاتی دفعہ آپ کو سناتا جب یہ آغاز بھی میں نے فلم سے کیا تھا، مجھے فلم یاد ہے، یہ فلم تھا چڑھتا سورج۔ اس میں رنگیلا بیمار ہوتا ہے، چارپے پہ لیٹا ہے، اتنے میں دیکھتا ہے کہ سفید کپڑے میں موت آ گئی ہے۔ اس نے سنا ہوتا ہے کہ پیروں کے راستے سے جان نکالنے لگتا ہے، وہ گھوم کے سیدھا سر ادھر لے جاتا ہے، موت ادھر آتی ہے، وہ پھر ادھر چلا جاتا ہے۔ وہ بچے دیکھتے ہیں، وہ خلیفہ نذیر ہے، زلفی ہے، منور ظریف ہے، اور ایک مزاحیہ سا یہ 4 بیٹے دیکھتے ہیں، آپس میں کہتے ہیں آنکھوں سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ جب فرشتہ بھی تیز تیز دوڑنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اٹھ کے چکر لگانے شروع کر دیتے ہیں، تو بیٹے آپس میں کہتے ہیں یار ابا پاگل ہو گیا ہے، پکڑ کر ابے کو باندھ دیتے ہیں، اس کے پاؤں بھی پایوں کے ساتھ چوڑے کر کے اور ہاتھ بھی۔ فرشتہ آتا ہے ادھر سے ہنستا ہوا، خا 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 خا، اور سیدھا وہ جان آدھی نکال چکا ہوتا ہے، تو رنگیلا اپنے بیٹوں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے پترو میں تے نہیں سی مرنا، تساں مینوں بن کے حرامیوں مروایا ہے۔ یہ ساری کی ساری تحصیل سے لے کر ضلع تک، ضلع سے لے کر صوبوں تک، صوبوں سے لے کر مرکز تک اس شریف آدمی کو باندھ کر مروا رہی ہے۔ اجازت دیجیے ناظرین اکرام، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔